نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. My dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed countless blessings upon us. He had endowed us with the gift of sight and hearing. He has granted us the gifts of intellect, wisdom, health and wealth. And Allah subhanahu wa ta'ala also has subjected everything in the universe for us. So many gifts, so many blessings. And Allah says, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. If you try to count the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, you would never be able to count Allah's blessing. But my dear brothers, what is the best blessing of Allah subhanahu wa ta'ala? The greatest blessing ever given to mankind is the blessing of his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala, He made us the follower, the nation, the ummati, the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the best gift for us. And Allah subhanahu wa ta'ala, He sent towards us the best of creatures, the best of mankind, the leader of mankind, Sayyidu ana Sayyidu waladi Adam. Allah subhanahu wa ta'ala sent towards us the leader of all prophets and messengers, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Who was Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam? The praiseworthy, the most praised one. He was praised by Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, in the previous scripture, in Torah, in Zabur, in Injil. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was praised by all prophets, by all messengers. He was praised by Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, by Isa alayhi salam. And he is being praised even by his enemies. Read the book of Michael H. Hart, The 100. He himself is a Christian. He compiled a book, a history book, biographies of 100 most successful people, the best people ever sent in this world. And who he put on the top? Who was put on the top in that book? Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He himself was a Christian, but he did not put the Isa alayhi salam, Musa alayhi salam on the top. He put our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the top of that list. That Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the best man in this world.
So Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the praiseworthy, the most praised one. Even his enemies, those who did not believe in him, they used to praise him. He was very famous, well known in his nation as As-Sadiq Al-Amin, the truthful, the honest. He was famous. Remember his first open call when he stood on the mountain of As-Safa, on the top of the mountain, and he called upon his people, come, listen to me. And he made them stand in the bottom of the mountain. People were standing on the foot of the mountain and he was standing on the top. And he asked them a question. He didn't say, people, Qulu la ilaha illallah. First he wanted to clarify his personality. O people, أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْرًا بِالْوَادِ تُرِيدُ أَن تُغِيرَ عَلَيْكُمْ هَلْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ. If I inform you that an enemy host behind this mountain is ready to attack on you, would you believe in me? You cannot see the enemy. I am on the top. If I inform you that there are enemies ready to attack you, would you believe in me? What was their response? مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. We never experienced you except telling truth. We never found you telling lie. You always speak truth. This was the response of his nation. Then he delivered the message. People, أَيُّهَا قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ. People believe that there is no worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And I am the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So such a character, only he deserves this highest status of mankind. The highest status, the status of being prophet and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And also, remember another incident when the great king of Rome, the Roman king, Heraclius, he called the enemies of Prophet ﷺ in his court. And the worst of our Prophet ﷺ enemy was Abu Sufyan at that time. He made him stand in front of him. Both were not Muslim. The king was a Christian. And the person standing before him was the worst enemy of our Prophet ﷺ, Abu Sufyan, Mushrik, Kafir. And he asked him some question about our Prophet ﷺ. There was no Muslim standing there. He had no fear. And he asked him some question regarding our beloved Prophet ﷺ. And out of these questions, one question was, هَلْ أَنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ. Did you ever find him telling a lie? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, هَلْ أَنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ. Before his claim of being a prophet, did you ever find him telling a lie? He said, La, never ever. He asked another question. فَهَلْ يَغْدِرُ. Did he ever betray you? Did he ever prove treacherous to you? Did he ever prove treacherous to his covenants? He said, La. He said, وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. The prophet, they never betray people. If he never betray you, it means that he is a true prophet. This is the witness shahada of kuffar. The kuffar, my dear brother, we must be proud of being the follower of Prophet ﷺ, because even kuffar, they know, they love our Prophet ﷺ. Even they know about our Prophet more than we do. They know the ahadith, they read the Quran. They know that this is the most authentic book on the face of earth, the Holy Quran. Why does one call that كُلَّ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. If all mankind they gathered together to produce a book like this, they can never do. All mankind. And my dear brother, let me inform you the amazing thing that some years ago, our enemies,
appointed some scholars, the most learned people. What was their duty? To collect and compile the ahadith of Prophet ﷺ alphabetically and words by words. That this is the best book and the best work ever done in the collection of ahadith. So why they did this one? Because they did not do to produce Islam, to propagate Islam, to defend Islam. Their intention was to attack our Prophet ﷺ, to find some faults, to find some things and follow in the seerah of Prophet ﷺ. And they kept on working for over 35 years in Germany, where now they are protesting against Islam. Then their most learning people, they sat on for 35 years, a whole generation. And they compiled the best book in Hadith, Al-Mu'jam al-Mufarras li Alfaz al-Hadith. This is the best book. And amazingly, one of the Muslim scholars, Muhammad Fawad al-Baqi, rahimahullah, they also hired him because they were in dire need of some expert scholar. So they called him, and afterward he got one book and published. This is the best, and this best work is done not by Muslims, by our enemies. But my dear brother, they couldn't find a single flaw in the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he called on his own nation, his tribes, that لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. No person can say this word to his nation, to his tribe, that I spent my life among you. You know very well. You have seen my childhood, my adulthood, my whole life. Show me a single fault in my whole life. He was our Prophet. If you look at his character, his moral, so he is the best person. If you look at his book, he brought the best book for the guidance of mankind, the best book. This is a mu'jiza, miraculous book. You cannot see a single person on the face of earth who has memorized any book except the Holy Quran. There are millions of kuffars, millions, not 1 or 2 or 3 or 100. There are millions of kuffars who are able to read this whole book from the first one to the last without looking. He brought such a great book that 1400 years have passed and no person can ever make a single change in that book. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala had guaranteed to protect, to safeguard this grand book. So this book is protected from any kind of change. No person, no king can any make a single change in this grand book. So if you look at his preaching, his message, he brought the best message. The message of Tawheed, Allah's oneness, that go down only and only before Allah subhanahu wa ta'ala. Every person has his prestige, his dignity. Kullukum banu Adam wa Adam min turab. All of you are the sons of Adam alayhi salam, and all of you are equal. La fadla li Arabiyyin wa la li Ajami. No one has any superiority illa bit taqwa, except because of his piety, because of his virtuous deeds. All of us are equal. This is the message. He brought the message of moral values, character. خيركم خياركم أحاسنكم أخلاقا. The best of you are those who have the best akhlaq. He did not say best of you are those who offer more prayers. He did not say that the best of you are those who have the Islamic appearance. ليس بأمانيكم ولا أماني أهلي. He first discussed his own followers. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. The success does not depend on your wishes of Muslims. It does not depend on the wishes of other people.
good deeds, who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, who are virtuous, who are righteous, only they will succeed. So my dear brother, this is the message of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. The message of akhlaq. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. I have sent down for the perfection of moral values. He brought the message of character, akhlaq, kirdar, and moral values and virtuous deeds. أَحَاسِنُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. The best of you are those who are best toward women, who are best to their wives. They are the best Muslims who are best to their wives. This is, my dear brother, the character of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the message of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. And my dear brother, the thing is not only that we should be proud of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The thing is, we must be according to his teachings. We must prove that we are the best ummah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. You are the best of nations. How can someone call people who are engaged in fraud and committing so many sins and murder and killing, and how can someone call them as the best ummah? We must show the character like our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So imagine if our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was alive, would he be proud of this ummah? Would he be proud to see our character now in this world? So this we need to show that we are the Hamilin of Quran, we are the bearer of Quran, we are the ummah of this grand book Quran. We are the nation of grand Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by our character. Just like our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he showed his character to his tribe, and he said, show me any flaw in my life. Show me. قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. No person can ever blame. And you know the story when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he migrated from Makkah towards Medina, and his worst enemies, they were standing outside of his home, ready to attack Prophet, ready to kill our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And even at that time, these worst enemies, they had entrusted their possession to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They used to believe that if you fear about your wealth, entrust to the Prophet Muhammad, keep this wealth to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he never betrays. He will never touch your wealth. He is Sadiq al-Amin. And nowadays, this is the character that we need to. And my dear brother, Imam Malik rahimahullah, he has said the best word, لَنْ يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا. This ummah can never be strengthened. This ummah can never fix its problem except with the same source with which they have fixed their problem yesterday in past, mean Quran and Sunnah. This akhlaq, the teaching, following the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There was a poet in Egypt, Ahmad Shawqi. He said a beautiful piece of poetry. He said, إِنَّمَا الْأُمُمْ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْهُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا. The nation, they remain, they are established with the establishment of their moral values. If their moral character decay, they also go. They also are decayed. Then they have no status in this world if they have lost their character, their akhlaq, their kirdar. So my dear brother, our Prophet ﷺ, he was a great blessing. But how can we prove that we love Prophet? Not only by decorating our streets. This is bid'ah. The Sahaba, they never did this one. If this was the Sunnah, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, he could do better than us because he loved Prophet more than all people. Abu Umar Farooq radiallahu ta'ala,
this celebrating Mawlid of Prophet ﷺ, this is not a sign of your love. The Prophet ﷺ, he never celebrated his Mawlid. His Sahaba, companion, Tabi'un, Tabi'in, they never did this one. Even for Aimma, all scholars, all Fuqaha, there's not a single evidence that any companion, any Sahabi, any Tabi'i, or any other Muslim in early generations, in 1st century, 2nd century, 3rd century, even in 4th and 5th centuries, there's no Muslim ever celebrated the Mawlid of Prophet ﷺ. This recently started by a king in Iraq. My dear brother, we forgot the actual message of Prophet ﷺ. That is the message of Iman, Akhlaq and Kirdar. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to love and follow Prophet ﷺ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا ہے. اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کا تم پر انعام ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا, انعام فرمایا کہ اللہ نے اپنے عظیم ترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو امتی بنا دیا ہے. کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. لیکن اس انعام کے کچھ تقاضے ہیں, اور وہ تقاضے صرف لفظوں سے ادا نہیں ہوں گے کہ ہم لفظوں سے کہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے, ہمیں بڑا آپ سے عشق ہے. گلیاں سجانے سے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اپنے گھروں کو کفار کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے ایسے سیلیبریشن پر یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے. یہ تقاضے نبی علیہ السلام کے اس پیغام کو سمجھنے سے ہوں گے, اس پر عمل پیرا ہونے سے ہوں گے. وہ اخلاق, وہ کردار, وہ دعوت, وہ پیغام جو آپ لے کے آئے تھے, اور آپ کا پیغام سب سے پہلا اللہ کی توحید کا. سب سے پہلا پیغام کیا دیا تھا آپ نے کفار کو؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. یہ پہلا پیغام تھا. آپ نے پہلے پیغام میں نہ نماز کا حکم دیا, نہ روزے کا, نہ زکوٰۃ کا, نہ کسی اور عمل کا سوائے توحید کے. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, پہلا پیغام. کہ ہم نے اس کے تقاضے پورے کر دیے ہیں. جو ہم اپنی پیشانی کو کبھی وہاں رگڑتے ہیں, کبھی وہاں رگڑتے ہیں, کبھی مشکل کشائی کے لیے اس کو پکارتے ہیں, کبھی اس کو پکارتے ہیں. کہاں گئی ہماری توحید؟ ہم نے اگر پہلا پیغام جھٹلا دیا اپنے عمل سے, تو پھر کس منہ سے نبی سے محبت کو دعوے کرتے ہیں؟ پھر آپ کا پیغام اخلاق کا تھا, کردار کا تھا, امانت داری کا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. کہ نبی علیہ السلام نے جب بھی ہمیں واعظ کیا, نصیحت کی, خطبہ دیا, یہ بات ضرور دہرائی کہ لوگوں لا ایمان لمن لا امانت, جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں, جو خائن ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد له, جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا, اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا, اس کا کوئی دین نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھا جملہ کہتی تھی کہ من شاء صلی وصام ولا دین لمن لا امانت له. جو چاہے نمازیں پڑھ لے, روزے رکھ لے, لیکن اگر امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. یہ اخلاقیات کا دین تھا. اس پہ ہمیں فخر ہے کہ دنیا کے سارے دشمن مل کر بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں, آپ کی حیات طیبہ میں, آپ کی سیرت مبارکہ میں, آپ کی دعوت میں, آپ کے پیغام میں, آپ کی لائی ہوئی کتاب میں ایک نقص نہیں نکال سکے اور قیامت تک نہیں نکال سکیں گے. کیوں؟ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ نے جن کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے. لعمرک, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زندگی کی قسم. یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہوا.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبی علیہ السلام کے علاوہ کبھی کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ سارے انبیاء معصوم ہیں، سارے انبیاء اللہ کے برگزیدہ شخصیات ہیں، لیکن اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام ہے۔ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم وہ رول ماڈل دنیا کو دکھا سکے ہیں؟ ہر شخص یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہمارے لیڈر نہیں ہے، لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے۔ کیا یہ امت ویسی رہ گئی ہے؟ یہ ہم لوگ یہاں بیٹھے، ہم ہی آج سے اپنے کو درست کر لیں۔ ہم ان لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں جو روز ہمارے رب و شب و روز کو بغور دیکھتے ہیں۔ ہمارے مسلم ہیں جو یہاں فراڈ میں ملوث ہیں، ہمارے مسلم ہیں جو یہاں بڑے بڑے جیلیں بھری پڑی ہیں مسلمانوں سے، دوسروں کے جو جرائم ہیں وہ ان کو نہیں اٹھاتے۔ ایک مسلم اگر ذرا سی حرکت کرے گا میڈیا چیخ اٹھتا ہے۔ آسٹریلیا میں ایک عورت نے 7 بچوں کو قتل کر دیا، میڈیا اس پر نہیں چیخا۔ کوئی مسلمان حرکت کرے گا میڈیا چیخ اٹھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں وہ کردار دکھانا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے دکھایا تھا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ سارے دشمن سامنے کھڑے ہیں اور بادشاہ پوچھتا ہے کیا کبھی محمد نے جھوٹ بولا؟ تو یہ نہیں کہہ سکا کہ جھوٹ بولا، کہا لا، کبھی نہیں جھوٹ بولا محمد۔ ایسا کردار دکھانا چاہیے۔ اگر ہم یہ کردار دکھاتے پھر ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے نبی کا امت ہی کہلائیں۔ اللہ میں سچا کردار نصیب فرمائے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهديين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مع الراشدين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اغفر لجميع موتانا موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.